بھائی کیا بات ہے، بڑے ہی اصل خوشبو شرافت وہ رنگ بڑے ایویں لگ رہا ہے کہ شرافت قادری صاحب پڑھ رہا ہے، جانشین شرافت، بالکل بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی ایسا انداز اپنی نوکری اپنی حاضری بالکل وہ القاب نہیں ہے میرے شرافت بھائی نے کبھی تک نامہ اور کیف اللہ کریم میں نوکری اور حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر صرف قبولیت کے نال سرفراز فرمائے آنکھ میری ہے میرا بندہ ذکر حسین سننا چاہتا ہے کوئی سجاد کی بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ خدا دینی ہے کہہ رہے ہیں کہ آنکھ میری ہے اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر عالم حسین کا ہے مستقار پہ توہینی فرمائشیں سے پوری ہو جائے گی کہ آنکھ میری ہے اس میں نام حسین کا ہے قبلہ امیر سے آپ نے کہا میں ہاتھ نہیں سال رکھ کے کہہ رہے ہیں آنکھ میری ہے اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین میرے ضمیر کی چھت پر میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کوئی تو مفتی ہو واعظ کو یہ خبر کر دے حضرت جی پڑھتے ہو تم نماز یہ بھی کرم حسین پڑھتے ہو تم نماز یہ بھی رک رہے کہ انداز بندگی بولو کہ شکریہ میرے لفظوں کو ذرا تولو کہ شکریہ اذان دے کے جب گھر کو جانے لگو مؤذنو میرے حسین سے بولو کہ شکریہ آنکھ میری ہے اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کوئی تو مفتی ہو واعظ کو یہ خبر کر دے حضرت جی پڑھتے ہو تم نماز یہ بھی کرم حسین کا ہے اور فقیر پیر کلندر الحمدللہ تشریف فرما دے فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ لو یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین ہے یہ دم درود میں الحمدللہ سنی ہو نوارے سے نہیں ہوتا اللہ جہاں نوارے سے میں سنی نہیں کہتا فقیران آستانے والے مسجد تشریف فرما دے کہہ رہے کہ فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ لے یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے انداز بندگی بولو کہ شکریہ یہ جو موزن دن میں یہ جو موزن دن میں 5 بار کلام کرتا ہے حسین جیت گئے یہ اعلان کرتا ہے حسین جیت گئے یہ اعلان کرتا ہے آخری شعر کہ کسی یزید کی مدحت بھلا میں کیسے لکھوں ہاتھ میرا صحیح قلم حسین کا اس یزید کے بعد بھی لاکھوں یزید گرتے ہیں ان میں سے کسی یزید کی مدحت بھلا میں کیسے لکھوں ہاتھ میرا صحیح قلم حسین کا ہے حیران ہے قتل بھی ہو کر جیت گئے لاکھوں کی تو ہار ہوئی صرف 72 جیت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں التماس گزار خطیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت عظیم منتظر اگر میں گائے گاوا تو دیکھ رہا ہوں کہ چیمپئن شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری غفران محمود اشرفی صاحب یہ تب مجھو آپ تشریف جان کے بارگاہ رسول اللہ کے اندر اپنی نوکری اپنی حاضری بصورت اختیار سے نواز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے استقبالیہ نعرہ بلند کریے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حاجی بولے گا نعرہ حیدری حق سجدہ رسول ہوشی نگال میں بھی فضول ہوشی بابا دے ذکر جو بلسی اللہ تجھے نہ قبول ہوشی بھائی نعرہ بیتنی سولا کنارہ حیدری نعرہ رسیہ
الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. آنکھ آمد نو فلک میں راجعو انبیاء اولیاء محتاجیو. سیدو سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سیاہ لامقام خسرو خوباں آسمان نبوت کے نیر رتاباں تتمہ دورہ معصوم آمنہ امام مرسلہ شفیع مجرم حضور آمد مجتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار اقدس اطہر اشرف انور افضل میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر وخادم اہل سنت ذوی احترام حضرات علماء کرام بالخصوص امام و خطیب جامع مسجد 85 قاری گلزار احمد صاحب پہلے زیارت نہیں ہوئی ہے، یقیناً یہاں تشریف فرما ہوں گے. اور آج اس اسٹیج کی زینت عزت مآب محبوب المشائخ مخدوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان عزت مآب سید غیاث القمر حسین سیدھا شرف ہو نعت خانان شیر لسان قرآ حضرات نقیب محفل برادران اسلام بالخصوص ڈکو برادران اور حاجی ذوالفقار صاحب ان کے جتنے بھی معاونین ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے عزیز ان کے دوست جنہوں نے بھی آج کا یہ پر وقار پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. میرے دماغ
کافی رات خانان شیریں لسان تشریف فرما ہے، بالخصوص میرے نہایت عزت کے لائق ملک محمد اعظم بٹو صاحب جلوہ گر ہیں، اور ہمارے محترم بھائی عزت ماں محمد رمضان سہروردی جن کی سعادت سے فقیر یہاں حاضر آیا ہے۔ چند ایک معروضات ہیں بلا تمہید۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ آج کا پروگرام دیکھ کر، اور فقیر کئی دفعہ یہاں حاضر آیا، پیر صاحب کی زیر صدارت آج پہلی دفعہ گفتگو کا شرف پا رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ چند لمحے آپ کے ساتھ جو گزرے ہوئے، یقیناً آپ نظم کے سننے والے رسیہ بھی بیٹھے ہیں، نثر کے سننے والے بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو ہمارے بالخصوص اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت پر 4 چیزیں ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ رحمت کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ رحمت کب سے ہے؟ تیسرا یہ کہ رحمت کب تک ہے؟ اور چوتھا یہ ہے کہ رحمت کس کے لیے ہے؟ اگر آیت میں غور کریں، اس میں لفظ رحمت کے حرف 4 ہیں۔ کتنے؟ تو فقیر نے سوال کتنے اٹھائے؟ 4۔ اللہ اکبر! چونکہ یہ پوری کائنات میں 4 ہی کی بہار ہے، لفظ اللہ کے حرف بھی 4 ہیں، محمد کے بھی 4 ہیں، قرآن کے بھی 4 ہیں، نماز کے بھی 4 ہی ہیں۔ یہ تو بے ترکیب میں آپ کو جانتے ہیں، میرا گردان کرنا مقصد نہیں ہے، مجھے صرف 4 یا 4 سے زیادہ کچھ باتیں کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ شروع ہے۔ پہلی بات فقیر نے یہ حل کی کہ رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ کاف ضمیر خطاب کے لیے ہے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ ذات پروردگار کا، اللہ کا خطاب ہے نبیوں کے امام سے۔ حضور کا نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف لفظ کاف کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے کہ رب کائنات عالمین کا رب ہے، لیکن جب خطاب کرنا ہوتا ہے تو صرف آمنہ کے لال سے کرتا ہے۔ جب خطاب کرنا ہے تو پھر کاف ضمیر اشارہ تک یہ ذکر کر دیا۔ اگر میں تھوڑا سا آسانی کی طرف چلا جاؤں تو مقصود پروردگار یہ ہے، میں بولوں گا ایک کے ساتھ، وہ بولے گا سب کے ساتھ، زبان ایک ہے، بولنے والے 2 ہیں، جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ بول لیتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے یہ بول لیتے ہیں۔ اس کا بولنا یہ کلام الہی بن جاتا ہے، اور اس کا بولنا حدیث سے نبوی بن جاتا ہے، لیکن یہ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، اللہ کے پیارے حبیب، قرآن بھی عربی ہے، حدیث بھی عربی ہے، ہم کیسے فرق کریں کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ توجہ کی آپ نے؟ توجہ کریں۔ یہ میرے دوست جو میرے اوپر یہ دولت نچھاور کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ محبوب کی محبت میں جو کچھ بھی یہ عمل ہے، آپ ان الفاظ پہ بھی غور کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلتا ہے یہ قرآن کی حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ خبر نہیں تھی، جس کو مصطفیٰ قرآن کہتے ہیں ہم اسے قرآن مان لیتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں حدیث مان لیتے ہیں، چونکہ بولنے والے 2 ہیں، زبان ایک ہے، اس کی مرضی ہو وہ بول لیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ اکبر! محبوب کریم رحمت ہے، یہ کاف نے بتلایا۔ آئیے قرآن پاک کے 2 سہارے لیتے ہیں۔ طالب العلم ہوں تو وہی بات کروں گا۔ اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَوْ لَوْكُمْ فَضْلًا غَلِيظًا انفضوا من حولك، حبیب ہم آپ کو رحمت بنا کر نہ بھیجتے، یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، پتہ چلا حضور رحمت ہے، اسی لیے وہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ اچھا دوسری آیت، یہ بڑی معروف آیت ہے،
قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب کہہ دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس رحمت سے بھی مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کی ذات مراد ہے۔ اچھا تیسری بات بھی سنتے چلے جائیں۔ بھائی صاحب اللہ آپ کو جزا دے، میرے پاس وقت اتنا ہی ہے کہ میں تھوڑا سا اس آیت کا تھوڑا سا آج ذکر کرتا چلا جاؤں گا، انشاءاللہ ذوق آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بات جو عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا رسول الرحمہ، میں رسول رحمت ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت ہوں۔ میری طرف توجہ کریں، اللہ کا یہ قاعدہ، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جتنی شے کی مخلوق کو حاجت ہے اتنی پیدا کی ہے۔ نمک اتنا پیدا کیا ہے جتنی ضرورت تھی، مرچ جتنی اگائی ہے جتنی حاجت تھی، مرچ سے زیادہ پھلوں کی ضرورت تھی اتنے پیدا کر دیے، پھلوں سے زیادہ غلے اناج کی ضرورت تھی اتنا پیدا کر دیا، غلے اناج سے زیادہ انسان کو پانی کی حاجت تھی اتنا پانی پیدا کر دیا، پانی سے زیادہ ہوا کی حاجت تھی اتنی پیدا کر دی، ہوا کے بعد روشنی کی حاجت تھی اتنی پیدا کر دی، روشنی سے بھی زیادہ ہر شے کو رحمت کی ضرورت تھی، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میرے لیے سرمایہ حیات ہے اور میرے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آل رسول کا فقیر کے متعلق جزاک اللہ کہتے نہیں، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں، سوال یہ کہ محبوب رحمت ہے، یہ بات پتہ چل گئی۔ اب دوسری بات کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر کیا کہ حضور رحمت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے رحمت ہے؟ کیا ہے؟ کب سے رحمت ہے؟ قانون خدا یہ ہے، بچے کو پیدا بعد میں کرتا ہے رب، ماں کی چھاتی میں پہلے دودھ پیدا کرتا ہے۔ بلا تفصیل یہ عرض کروں، کائنات کو ضرورت تھی رحمت کی، کائنات بعد میں پیدا کی ہے، مصطفیٰ کی رحمت کو پہلے کی۔ سنیے توجہ کے ساتھ، تین قرآن پاک کی آیتوں کا سہارا لوں گا۔ انا اول المومنین، حضور پہلے مومن ہیں۔ انا اول المسلمین، نبی اکرم پہلے مسلم ہیں۔ اور حضور نے قرآن کریم کے الفاظ میں یہ بھی فرمایا انا اول العابدین، میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ جب کوئی بھی عابد نہیں تھا، اللہ کی عبادت مصطفیٰ نے کی ہے۔ جب کوئی بھی رب کو ماننے والا نہیں تھا، محبوب پاک نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور میرا خالق وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من قال بلا فی المیثاق، انا اول من قال بلا فی المیثاق۔ اللہ نے عالم ارواح میں جب لوگوں سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب سے پہلے جس ہستی نے رب کو مانا ہے وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چچا۔ آئیے سنیے، نبی علیہ السلام فرمایا قال كنت اول الانبیاء فی الخلق وآخر فی البعث۔ انہوں نے فرمایا نبیوں میں تخلیق میری پہلے ہے، تخلیق میری پہلے ہے، آیا بعد میں ہوں۔ ایک ہے تخلیق محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی۔ تخلیق مصطفیٰ کی نبیوں سے بھی پہلے ہے، ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، اور بعثت 40 سال کی عمر میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم مٹی پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم مٹی پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبر شیعہ نور نبی کا من نورہی ولم یکن فی ذالک الوقت
वला कमर, इंस वला जान। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कुन्तु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम बिअरबअति अल्फ़ अशर आमिन। हज़रत आदम की तख़लीक़ से, आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले भी मैं नबी था। मेरे महबूब के गुलामों, मैं अगर महबूब पाक की अमलियत को समेटते हुए ये बात आखिरी अर्ज करता चला जाऊं तो बात यही है, बस आहद सी या अहमद सी एक कुल बसारा कल बनया, 11 दियां गल्लां यार जानन आदम ते प्यारा कल। हुजूर उस वक्त से रहमत। आओ मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। हुजूर कब तक रहमत है? अल्लाह अकबर, कब तक रहमत है? जब तक ये कायनात नहीं, बल्कि अब्दुल अबाद तक रहमत है। मेरे नबी अब्दुल अबाद तक रहमत है। किबला शाह जी की मौजूदगी में भैया बच्चे को जब दूध की हाजत होती है, माँ सीने लगाती है या फीडर पे लाती है, बच्चे की हाजत खत्म हो गई, बस मरीज को सेहत मिल गई, हाजत खत्म। एक बंदे को कपड़ा चाहिए, मिल जाए तो हाजत खत्म। पानी की हाजत, खाने की हाजत, जब वो चीज तलब पूरी हो जाए तो हाजत खत्म हो जाती है। भाई साहब, आपकी वसातत से ये मैं आज आपके रूहानी प्रोग्राम के जरिए ये मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं शाह साहब की मौजूदगी में हर शय की एक वक्त के लिए हाजत होती है, फिर वो शय मिल जाए तो हाजत पूरी हो जाती है, फिर तलब हो तो फिर मेरे और आपके नबी की रहमत वो शय है कि जिसकी हर वक्त हाजत है, हर एक को हाजत है और हर जमाने में हाजत है, हर जहान में हाजत है, हर जहान में हाजत है। अल्लाह मदीने ले जाए, आमीन कहो। हुकूमत बदलेगी, रहमत नहीं बदलेगी। किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, हुकूमत तो बदलेगी, रहमत नहीं बदलेगी। कहना ये चाहता हूं हम कब्र में चले जाएं तो ये जमाना तो बदल जाएगा, लेकिन वहां मुस्तफा की रहमत की कब्र में भी कब्र में भी हशर में। इसलिए हुजूर की रहमत को अल्लाह ने अब्दुल अबाद अज़ल से लेकर अब्दुल अबाद तक महबूब की रहमत है। चौथी बात, अल्लाह अकबर, चौथी बात ये थी कि रहमत किसके लिए है? सवाल ज़हन में है, किसके लिए? लिल आलमीन। 14,000 आलम है ये कम हो गए। हुजूर हर आलम के लिए रहमत है, हर शय के लिए रहमत है। अच्छा सुनिए, इस्लाम रहमत है किसके लिए? मुसलमान के लिए। ईमान रहमत है मोमिन के लिए। कुरान रहमत है मोमिन के लिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल। सुभान अल्लाह। कुरान मोमिन के लिए रहमत, इस्लाम मुसलमान के लिए रहमत, लेकिन साहिबे कुरान आलमीन के लिए रहमत। ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा, इस्लाम मुसलमान के लिए और कुरान मोमिन के लिए है। और महबूब की जात हुजूर का सरापा रहमत होना हर जहान के लिए रहमत है। लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन।